صوبے کے واجب الادا پیسہ ہے، وہ واجب الادا پیسہ ان کو ہمیں دینا پڑے گا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ اگر میں اپنے صوبے کا حق نہیں لے سکتا تو مجھے ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کوئی نہ شوق ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے، تو وہ میں لے کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ آپ کو یہ پیسے دیں گے، لیکن اب تو یہ جو انہوں نے کام شروع کر دیا کہ ادھر آ کے ایف آئی آریں شروع کر دی، لوگوں کے وہ پرچے کاٹ رہے ہیں، اور پہلے مجھے بجلی بل ہی نہیں رہی ہے، لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، تو میں اپنا پیسہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چوری آپ کہتے ہیں کہ میرے صوبے میں ہو رہی ہے تو وہ چوری تو کروا پہلے آپ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے، معاشی حالات لوگوں کے ٹھیک نہیں ہے، تو میں وہ پیسہ اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں وہ دے سکتا ہوں، تو وہ پیسے کی میں کٹوتی کرانا چاہتا ہوں۔ آپ اسی کٹوتی کریں، جو خسارہ میرے صوبے سے آ رہا ہے میرے پیسوں میں آپ کاٹ لیں، آپ کا بھی قرضہ اتر جائے گا، اس اچھی آفر تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر یہ اس کو نہیں مانتے تو مطلب ہے یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں، تو بدماشی نہ منم، پشتو میں کہتے ہیں نا بدماشی نہ منم، بدماشی یہاں نہیں چلے گی۔ اپنے صوبے کے حق کے لیے ہم بھی کھڑے ہوں گے اور ہماری عوام بھی کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری بھی تاریخ ہے، پختونخوا کی ایک تاریخ ہے کہ اپنا حق ہم نے ہمیشہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ جنگیں لڑ کے ہمارے باوجداد نے ثابت کیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس کی کہ اپنا حق ہم انشاءاللہ لینا چاہتے ہیں، اور حقیقی آزادی بھی انشاءاللہ ہم لینا جانتے ہیں۔ آزادی پہلے لی ہمارے باوجداد نے، اب حقیقی آزادی انشاءاللہ ہم لیں گے۔ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اور اگر اس کی کسی وجہ سے وہ روکا گیا ہے ریزرو سیٹ کو تو کسی اور پارٹی کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ایک دفعہ پھر جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی اور ساتھ کہا جائے اس کے لیے قانون بنا لو۔ یہ پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ نادرشاہی حکم دے رہا ہوں اور قانون بعد میں بنا لو آپ۔ تو ہمارا آبجیکشن یہ تھا کہ ہمارا سنی اتحاد کونسل کے اوپر ٹکٹ کے اوپر کوئی پارلیمنٹرین نہیں تھا، تو اب ایک ایز اے جنرل کھوار سے ہمارا ایک ایم پی آ چکا ہے اور ایک ضمنی الیکشن میں ہمارا ایک ایم این اے آ چکا ہے سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ کے اوپر، تو ہمیں اپنا یہ حق واپس دیا جائے۔ ہم اس کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں، ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں، ہم اس پہ ریویو بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریں، آپ جس حد تک جا رہے ہیں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، مزید آپ یہ حدیں کراس نہ کریں۔ کسی کے مینڈیٹ کو اس طرح چوری پہلے آپ نے کیا، اس کے بعد ریزرو سیٹ پہ آپ نے ہماری سیٹیں کسی اور کو دے دی، یہ بار بار جو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ چاہ کیا رہے ہیں، آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کا کیا مقصد ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں، اور سیٹیں واپس دینے کے بعد سینٹ کا جو ایوان ہے وہ کے پی کے بغیر ہے۔ آپ نے یہاں پہ تو الیکشن نہیں ہونے دیا کہ جی یہاں پر ایوان پورا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سینٹ چیئرمین کی الیکشن میں پورے صوبے کے لوگ نہیں تھے سینیٹرز، اور آپ نے وہاں الیکشن ہونے دیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم بیوقوف ہے تو قوم بیوقوف نہیں ہے، آپ ایکسپوز نہیں، آپ ننگے ہو چکے ہیں اور آپ مزید ننگے ہو رہے ہیں، تو مہربانی کریں اس نظام کو مزید ننگا نہ کریں۔ یہ نظام کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے، پاکستان کا آئین اور قانون جو چیز کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، اور اس کے مطابق چل کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں، اور پاکستان کے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، ہم کریں گے اور گھر تک جائیں گے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سب چیزوں کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، اپنا حق دیا جائے، اور جو جو باتیں میں نے کی ہیں ان کے اوپر اگر پراپرلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک حل نہ نکالا گیا تو پھر احتجاج کا حق ہم رکھتے ہیں، اور یہ احتجاج بھرپور احتجاج ہوگا، اور پھر آپ کو ہم اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ حق اگر مانگنے سے نہ ملے تو چھین کے لینا پڑتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم حق چھین کے لینا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ نہ کمپین کرنے دیں، نہ آپ کو دفتر کھولنے دیں، نہ آپ کو ریلی کرنے دیں، نہ آپ کو جلسہ کرنے دیں۔ اوپر سے آپ پولنگ ریشیو دیکھ لیں، ضمنی الیکشن میں ریشیو دیکھیں پولنگ کی، اتنا ووٹ پول ہو رہا ہے، کہاں سے ووٹ پول ہو رہا ہے، آپ ذرا سروے کر لیں، آپ کے سارے چینل سے نمائندے وہاں پر ہیں، آپ ذرا پولنگ کے حالات دیکھیں، جنرل الیکشن میں کتنا رش تھا پولنگ کے اوپر اور کل کتنا رش تھا پنجاب میں، اور ریزلٹ دیکھ لیں کہ ووٹ کتنا پول ہوا ہے۔ تو یہ تو دھاندلی ہے، ایسی بدترین دھاندلی ہے کہ جو شروع ہے اور دہرائی جا رہی ہے بار بار۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں چوری کی، کہ چوری کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے، کیا وابڈا کے اہلکاروں کے بغیر آپ 1 یونٹ چوری کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے آپ، تو چوری یہی کرواتے رہے ہیں۔ جب وہاں تھوڑا پریشر آتا ہے تو پھر آ کے برائے نام جو ہے لوگوں کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی چوری ہو رہی ہے جس سے خسارہ ہو رہا ہے آپ کا، تو میں وہ خسارہ بھرنے کو تیار ہوں، میرا پیسہ ہے میں اسے بھرنے کو تیار ہوں، میں اپنے صوبے کے لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہیلتھ کارڈ ہم نے دیا ہے وہ بھی تو ہم نے گرانٹ دی ہوئی ہے، ہم لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں صحت کی، کیونکہ ہمارے لوگ برداشت نہیں کر سکتے علاج کو،
اس طرح اگر میں اسے بھی دینا چاہتا ہوں ریلیف تو مجھے کوئی پابندی تو نہیں ہے ان کی، میرے پیسے دینے کٹوتی کر لو لیکن بیٹھ کے بات کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لیٹر لکھا ہے، لیٹر پہنچنے سے پہلے آپ نے کروائیاں شروع کر دی ہیں اور پھر آپ الزام لگائیں گے چوری ہے. تو چوری تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن میرے صوبے کے اوپر ابھی تک مجھے چیف سیکرٹری نہیں مل رہا. ابھی دوبارہ بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کوئی اور آپشن دے. میں نے کہا میں نے پہلے آپ کو ایک اور نام دیا تھا، آپ نے کہا بلوچستان حکومت اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار. تو بلوچستان کا سی ایم جو ہے وہ بہت لڑ ہے کہ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں مرضی کا بندہ نہیں دے رہے ہو. ان کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے جو ہے جس کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ اثر نہیں ملے گا. پولیس کے حوالے سے مجھے افسران چاہیے، میں افسران مانگ رہا ہوں، مجھے افسران نہیں دیے جا رہے. تو میں برداشت کر رہا ہوں اس چیز کو. لیکن اگر 18ویں ترمیم پہ میں اتر آیا اور میں نے 18ویں ترمیم کا وہ سارے کا سارا اختیار استعمال کرنا شروع کر دیا تو ان کو لگ پتہ جانا ہے پھر. لیکن میں وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمیں عمران خان نے اداروں کے ساتھ تصادم سے منع کیا ہے ہمیشہ. ہمارے میں تو الزام لگ گئے کہ جی ہم اداروں کے خلاف ہیں یا اداروں کے خلاف جاتے ہیں، لیکن جتنا اداروں کا احترام ہم کر رہے ہیں اپنے اختیارات ہونے کے باوجود ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے، ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ جی آپ ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہم استعمال نہیں کر سکتے، پھر جب وہ اختیار استعمال ہونا شروع ہو گیا تو پھر مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے پاس ایک لیٹر میں نے لکھنا ہے، یہاں والے کو ودرا کرنا ہے، ادھر بیٹھے افسر کو جو ہے نا میں نے اس کو میں نے بنا دینا ہے چیف سیکرٹری، گل ہی ختم. ہمیں سیاسی جلسوں سے سیاسی ریلیوں سے کوئی روک نہیں سکتی صوبے کے اندر. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور صوبے میں جہاں پر یہ کر رہے ہیں، کل بھی ہمارے کراچی میں لوگ گرفتار کیے. اب یہ جو بہانہ ہے جی کہ جی 144 لگ گیا، تو یہ بہانہ تو ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اور پارٹی اپنا پروگرام رکھے، ہم مجھے 144 لگوا لیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ احتجاج بیسیکلی پہلے تو میں جا کے اب ایونٹس کروں گا، میں ہر صوبے میں جاؤں گا اور ہر صوبے میں میں وہاں پر ریلیاں بھی کروں گا اور میں جلسے بھی کروں گا اور میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے روکتے ہیں. پھر اگر وہ کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے کھینچانی کی اور ٹیڑھی انگلی استعمال کرنی پڑتی ہے. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک کے بادشاہ ہیں اور ہم کوئی غلام ہیں تو یہ ان کی بھول ہے. ایسا نہیں ہے. تو میں اور صوبے میں جاؤں گا، اپنی پارٹی کے ورکرز جن کو انہوں نے دبایا ہوا ہے، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ جن کو دبایا ہوا ہے، ان کو بھی نکالوں گا اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، وہ ہم لیں گے. باقی اپنے صوبے میں جو ہمارے لوگ ہیں یہاں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. روڈ بند کرنا کبھی ہماری پالیسی نہیں تھی، لیکن جلسے کرنے کی اجازت نہ دینا، ریلی کرنے کی اجازت نہ دینا، یہ تو بدماشی ہے. دوسری بات جب احتجاج کی بات کریں، احتجاج میں اس وقت جاؤں گا کہ جب مجھے جائز حق نہیں دیا جائے گا. اور اگر یہ جائز حق نہیں ملے گا تو پھر جب میں احتجاج کروں گا تو میں احتجاج اس جگہ پہ کروں گا جہاں پہ ان کو تکلیف ہو کہ جو میرا راستہ روک رہے ہیں، جو میرے فنڈ روک رہے ہیں، جو میرے وسائل روک رہے ہیں، جو میرے پیسے نہیں دے رہے. تو تکلیف تو ان کو لینی ہے، لوگوں کو تو نہیں دینی. تو مجھے جگہ کا ہی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. اور ویسے بھی شکر ہے میرا ریکارڈ ہے کہ آج جب عمران خان نے کال کی ہے تو بغیر چیف منسٹر ہوئے بھی سب سے پہلے میں وہاں پہنچ جاتا تھا لوگوں کو لے کر. تو میرا یہ اس میں بڑا ایکسپیرینس ہے، میں اس کام کا ایکسپرٹ ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں.